قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ 3 بار فرمانے کے بعد آقا نے اپنا سر نیچے کو جھکا لیا۔ حضور نے سر جھکایا، ہم بھی سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ مبارک نیچے کر کے رونے لگ پڑے، ہم بھی رونے لگ پڑے۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے قسم کیوں اٹھائی ہے اور حضور روئے کیوں ہیں، لیکن حضور نے قسم اٹھائی، سر جھکایا، روئے، ہم بھی سر جھکا کے رونے لگ پڑے۔ جب آقا علیہ السلام روئے، پھر آپ نے اپنا سر انور اٹھایا تو آپ کے چہرے پر ایسی مسرت تھی، خوشی تھی جو ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند تھی۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم نے عرض کی، حضور یہ مسکراہٹ اور یہ خوشی اور رونا یہ اکٹھا کیسے ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ یعنی یہ خوشخبری کریم آقا کو ملی، حضور اس پر راضی ہو گئے کہ میری امت بخشی جائے گی، اور میری امت کا بخشش کا سماں پیدا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی میں تمہیں جنت دے دوں گا اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، امانت واپس کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پیٹ کی حفاظت کرنا اور زبان کی حفاظت کرنا۔ جو بندہ ان 6 چیزوں کی ضمانت دے، میں مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ یعنی زبان بندہ دیکھ کر بولے کہ مجھے کیا بولنا ہے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، امانت واپس کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے کہ کوئی زنا وغیرہ نہ کرے، تو آقا نے فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے بے شمار احادیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بندے کے مال میں کمی نہیں کرتا، یعنی صدقہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا اور دینے کے بعد کو بندہ کہے کہ میرے مال میں کمی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے عفو درگزر کے سبب اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک چیز یہ بیان ہوئی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گارنٹی دی ہے، اگر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ میرے مال میں کمی ہو جائے گی، فرمایا ایسا نہیں ہونا۔ اور اگلی چیز کی گارنٹی حضور دے رہے ہیں کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا، کوئی زیادتی کی یا کوئی جملہ ایسا بولا اور یہ بندے نے اسے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، تو فرمایا اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے، اس کے عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطا فرما دیتا ہے جس نے عاجزی کی۔ ہاں کسی جگہ پر بولنا لازمی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ظالم ظلم کر رہا ہے تو وہاں ہر جگہ معاف کرنا نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کسی جگہ پر بولنا لازمی ہو جاتا ہے کہ اس نے ناحق بات کی ہے اور آپ پر بولنا فرض ہو گیا کہ اگر آپ نہیں بولیں گے لوگ اسی ظلم کو حق سمجھنا شروع کر دیں گے، لوگ اس غلط بات کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیں گے، اس لیے بسا اوقات بولنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ ان معاملات کے اندر چپ رہنا ہوتا ہے کہ جہاں کسی نے آپ کی ذات پر کوئی ایسا ظلم کیا، آپ کی ذات کے بارے کوئی ایسی بات کی کہ آپ برداشت کریں گے تو اس کا نقصان معاشرے کو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے چپ رہنے سے معاشرے کو نقصان ہے تو پھر وہاں پر بولنا فرض ہو جائے گا، وہاں پر چپ نہیں رہ سکتے۔ یہ اس حدیث پاک سے یہ ذہن میں کلیئر کیجئے گا مسئلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں تین چیزوں پر اور تم یاد کر لو ان تینوں چیزوں کو۔ حضور وہ کون سی چیزیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تین چیزیں یہ ہیں۔ کون کون سی؟ صدقہ کرنے سے، اگلی حدیث ہے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، پہلے بھی حدیث میں ہے اس میں بھی ہے۔ اور اگلی چیز، جو مظلوم ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، یہ پچھلی حدیث میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی جو مانگنا تانگنا شروع کر دیتا ہے نا، اس سے بھی مانگ لے، 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 اللہ اس کو پھر مانگنے والے درجے میں لے آتا ہے، اللہ اس کو غربت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ غریب سے غریب تر، مالی طور پر بھی غریب ہو سکتا ہے، نیت کے حساب سے بھی غریب ہو سکتا ہے کہ وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا اور وہ اس کے مال میں کمی سے کمی ہوتی چلی جائے گی اور اللہ پاک اس پر غربت کے دروازے کھول دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ بندہ صدقہ دینے کے لیے جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، بھی کسی غریب کو صدقہ دے، کسی یتیم کو صدقہ دے، اس پر مال خرچ کرے، تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، یعنی غریب آدمی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں آ جاتا ہے۔ اب غریب کو صدقہ دے رہے ہیں تو غریب کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو بندہ بلا ضرورت سوال کرتا ہے اللہ پاک اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی بلا ضرورت سوال کرنا منع ہے۔ اگر بندے کو ضرورت نہیں ہے اور بغیر ضرورت کے اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے اس کے لیے منع کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگو مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مصروفیت سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، پوشیدہ اور ظاہری طور پر صدقہ کثرت سے دیا کرو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ تم اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے اللہ سے تعلق جوڑو گے، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا اس قدر عظیم و شان ہے۔ اس لیے
اللہ کا ذکر کرنا، ظاہری طور پر مال اللہ کی راہ میں دینا، چھپا کر اللہ کی راہ میں دینا، دونوں ٹھیک ہیں۔ ظاہری طور پر دے تو نیت یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں، ظاہری طور پر دے تو نیت یہ ہو کہ یار فلانا بندہ دیکھے گا، اس کا بھی ذہن بنے گا اللہ کی راہ میں دینے۔ اور چھپ کر دے تو اس لیے دے کہ یار یہ کہیں میرے دل میں ریاکاری نہ آ جائے، تو چھپ کر بھی دے سکتا ہے، ظاہری طور پر بھی دے سکتا ہے، دونوں طریقے ہی خدا کو پسند ہیں۔ نیت اگر ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ چھپ کے دے رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ یار میں دوسروں کی طرح دکھا دکھا کے مال نہیں دیتا، لوگ تو بڑے گناہ گار ہیں، دکھاتے پھرتے ہیں، بتاتے پھرتے ہیں، تو اس بندے کا چھپ کے دینا بھی گناہ ہو جائے گا، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا۔ اگر نیت ٹھیک رکھے گا، چھپ کے دے گا مال، نیت یہ ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے، میرے دل میں ریاکاری نہ آ جائے، اللہ مجھے معاف کرے، تو چھپ کر دینے کا ثواب ہے۔ لوگوں کے سامنے دے رہا ہے، نیت یہ ہے کہ یار دوسرے مالدار لوگ ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے، اور میرے مال دینے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کی راہ میں مال دیں گے، تو اب اس کو مال دینے کا ثواب ملے گا، اعلیٰ اعلان دینے کا کہ دوسروں کو ترغیب ملی ہے۔ اس لیے دونوں طریقے سے مال دینا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اعلیٰ اعلان مال دے رہا ہے اور اس کے اعمال ایسے نہیں جس سے لگے کہ یار یہ لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے، تو پھر فتویٰ نہیں جڑنا اس کے اوپر کہ یار لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو، کسی کے دل پر ہمیں فتویٰ لگانے کا حکم نہیں ہے۔ کسی کے ظاہری اعمال دیکھ کر بس اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ بندہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال دے رہا ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے، دکھانے کے لیے مال دے رہا ہے۔ اور اگر وہ مال لوگوں کے سامنے دے رہا ہے لیکن اس کا عمل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے لگے کہ یار یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، وہ بس اسی لیے دے رہا ہے کہ بس بندے آ گئے میں نے دے دیا، چلو یار لوگوں کو بھی ذرا پتہ چل جائے، تو پھر خیر ہے، پھر اس بندے کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مرثد بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مصر میں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور مسجد میں سب سے پہلے جاتے تھے۔ جیسے نہیں ہمارے ہاں کوشش ہوتی کسی بندے کی کہ سب سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھوں نماز جمعہ کے لیے، دیگر نمازوں کے لیے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر بیٹھیں۔ اور کیا کرتے تھے، اب سنیے گا، کبھی بھی مسجد میں صدقہ دیے بغیر داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، پھر مسجد میں داخل ہونا، کبھی مسجد کے غلے میں ڈال دے، کبھی مدرسے میں دے دے، کبھی کسی غریب کو دے دے، یعنی مسجد میں جب بھی آنا ہے تو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے کر آنا ہے۔ ان کی آستین میں یہاں سکے ہوتے تھے، یا روٹی ہوتی تھی، یا انہوں نے پیاز ڈالا ہوتا تھا، یا کوئی اور چیز انہوں نے اپنی آستین میں ڈالی ہوتی تھی، سکے، روٹی، پیاز، کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے یہاں پر ڈالی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں دے کر آتے۔ بس اوقات گندم ہے، روٹی ہے، سکے، اور بس اوقات ایسا ہوتا کہ پیاز بھی ہوتا کہ جس کو انہوں نے یہاں اپنے آستین میں ڈالا ہوتا۔ اب اس پیاز کو آستین میں ڈال کے جب آ کے مسجد میں صدقہ کرتے تو لوگ کہتے اے ابو الخیر، یہ پیاز تو نے اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا ہے، اس سے تو تیرے کپڑوں میں بدبو آئے گی اور تو مسجد میں جائے گا پھر بعد میں۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پیاز کے علاوہ کوئی چیز میرے گھر میں صدقہ کرنے کے لیے ملی نہیں ہے، یہی پڑا تھا تو میں اٹھا کے لے آیا ہوں تاکہ کسی غریب کو صدقہ دے دوں۔ اب یہ صدقہ دے کیوں رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ قیامت والے دن مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا، اور بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ حدیث بڑی مزیدار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ ہونے سے پہلے تک، فیصلہ ہونے کے بعد تو جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، جس نے جہاں جانا وہ وہاں جائے گا، لیکن فیصلہ ہونے سے پہلے تک لوگ کہاں رہیں گے؟ فرمایا جنہوں نے دنیا میں صدقہ دیا ہے اللہ ان کو ان کے صدقے کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا لوگ اپنے اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت سیدنا یزید بن
ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مرثد کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس میں وہ صدقہ نہ کرتے، حتیٰ کہ بس اوقات ایک کیک بھی مل جاتا انہیں، کوئی ایک خاص قسم کی روٹی تھی، وہ میں روٹی کا ٹکڑا مل جاتا اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، اور کبھی پیاز مل جاتا صدقہ کرتے، کبھی گندم مل جاتی صدقہ کرتے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ صدقہ کرتے کس لیے ہیں؟ کہتے میں اس لیے صدقہ کرتا ہوں تاکہ میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں۔ یعنی صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی راہ میں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ، کچھ بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، یہ صدقہ اس کو قبر کی گرمی سے بچائے گا، اور قیامت کے دن ہر مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے بارے ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص ایسا تھا، وہ رات کو، بنی اسرائیل کا، وہ رات کو نکلا، اس نے کہا میں ضرور صدقہ کر کے آؤں گا۔ اس نے کچھ مال پکڑا، صدقہ کرنے کے لیے چلا، رات کا اندھیرا تھا، اسے نہیں پتا چلا، ایک شخص جا رہا تھا سڑک پہ، اس نے صدقہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ صبح جب یہ مسجد آیا تو مسجد میں شور مچا ہوا تھا کہ رات ایک بندہ ایک چور کو صدقہ دے گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے صدقہ دیا تو کسی چور کو پکڑا گیا، صبح شور مچ گیا، اور رات ایک بندہ چور کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا یار اوہو یہ کیا ہوا، میں تو چور کو صدقہ دے گیا ہوں، چلو آج رات پھر صدقہ کروں گا اللہ کی راہ میں۔ یہ صدقہ لے کر نکلا، اس کو ایک عورت نظر آئی تو اس نے اس عورت کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا۔ صبح بازار میں شور مچ گیا کہ رات ایک بندہ صدقہ دینے گیا تھا، ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے گیا، زنا کرنے والی عورت کو صدقہ دے گیا۔ اس بندے نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا، چلو یا اللہ تیرا شکر ہے، جو ہوا سو ہوا، میں ایک بار پھر صدقہ کروں گا۔ یہ صدقہ لے کر نکلا تو رات ایک بندہ سڑک پر جا رہا تھا، اس کے ہاتھ پر اس نے صدقہ رکھا اور واپس آ گیا۔ صبح شور مچ گیا کہ یار رات ایک بندہ ایک تگڑے آدمی کو صدقہ دے گیا، جس کو صدقے کی ضرورت ہی نہیں تھی اسے صدقہ دے گیا۔ اس کو پتا چلا، اس نے کہا یا اللہ چلو تیرا یہ بھی شکر ہے کہ تگڑے بندے کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا گیا، یعنی مستحق بندے تک صدقہ پہنچ نہیں رہا۔ اب یہ ہوا اس پر شکر ادا کر کے یہ چلا گیا، لیکن لوگوں میں شور مچا ہوا کہ یار یہ صدقہ دے گیا ایسے بندے کو کہ جو غنی ہے، جس کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے غنی کو صدقہ دیا، اس پر شکریہ ادا کیا، اس نے چور کو صدقہ دیا، اس پر شکر ادا کیا، زانیہ کو صدقہ دیا، اس پر شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، اس نے آ کر کہا جو تم نے چور کو صدقہ دیا تھا نا، شاید اللہ کے فضل سے وہ صدقہ لے کر گھر چلا گیا ہو اور اس رات اس نے چوری نہ کی ہو، تیرے صدقے کا فائدہ یہ ہو۔ جو تو نے زانیہ کو صدقہ دیا ہے تو شاید تیرے اس صدقے کی وجہ سے اس نے زنا نہ کیا ہو، وہ زنا کر کے پیسے لیتی تھی، وہ گھر چلی گئی ہو، اور جو تو نے صدقہ دیا ہے ایک تگڑے آدمی کو، مالدار آدمی کو، اس کو صدقہ دیا تو شاید اس مال کو لے کر وہ عبرت پکڑے کہ یار لوگ تو سڑکوں پر صدقے کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر رہا، تو تیرا مال لے کر وہ بھی صدقہ کرنے نکلا ہے، اور اللہ پاک نے تیرے تینوں صدقے قبول فرما لیے ہیں۔ اگر آپ حسن نیت سے صدقہ کرنے نکلتے ہیں اور آپ تحقیق کر کے صدقہ دے دیتے ہیں، یار یہ ٹھیک بندے کو میں نے صدقہ دیا ہے، میں نے مستحق بندے تک صدقہ پہنچایا ہے، تو اللہ پاک آپ کا وہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب یہ حدیث پاک بھی سنیے گا، فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے ایک کھجور صدقہ کی، یعنی ماڑا آدمی، غریب آدمی ہے، صرف ایک کھجور حلال مال سے صدقہ کی، اللہ پاک اس کو اپنے دستے قدرت سے خود قبول فرماتا ہے، اس کے حلال مال کو خود قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کے صدقے کو اللہ پالتا ہے، اس کے صدقے کی پرورش کرتا ہے اللہ اسے کھجور کی۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنے بچڑے کی پرورش نہیں کرتا، اس کو چارہ ڈال، اسے پانی پلا، اسے تگڑا کرتا، بڑا کرتا، تو اللہ ایسے اس بندے کے صدقے کو بھی بڑا کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا ایک لقمہ، ایک کھجور جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گی وہ اتنی بڑی ہو جائے گی جتنا احد پہاڑ ہے، جو حلال مال اس نے صدقہ کیا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری بات کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن پڑھو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور بندوں کے صدقات کو خود لیتا ہے، یعنی تاکہ ان صدقات کی پرورش کر کے انہیں واپس لوٹائے اور ان کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ تو آپ حلال مال سے اللہ کی راہ میں جو بھی دیں گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا، چاہے وہ تھوڑا سا بھی ہو۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے۔ وہ جو سود کا مال لینے دینے والا، سود پر کاروبار کرنے والا، اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بڑا مال کما لیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بیک گیئر لگ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے سب تباہ ہوتا دیکھتا ہے اور اپنی بربادی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے، تو رب کہہ رہا ہے تو رب نے پھر کرنا بھی ہے۔ اللہ حرام مال کو ہلاک کر دیتا ہے اور جس طریقے سے وہ مال کمایا ہوتا ہے ویسے ہی جاتا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بس اوقات بندے کو لگ رہا ہوتا ہے بڑی پلاننگ سے کما رہا ہوں، بڑے صحیح طریقے سے کما رہا ہوں، میں بڑا تیز، بڑا ہوشیار ہوں کہ جو میں نے کمایا میں نے اس کو محفوظ بھی بڑا کر دیا، لیکن وہ رب کائنات کی ذات ہے کہ جھٹکے میں سب ہلاک کر کے مارتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہلاک کیسے کر دیا۔ تو فرمایا میں سود کو ہلاک کرتا ہوں، یہ قرآن میں فرمایا، اور جو صدقات ہوتے ہیں، جو خیرات ہوتی ہے، میں اس کو بڑھاتا ہوں، میں اس کو زیادہ کرتا جاتا ہوں، حتیٰ کہ اتنا زیادہ حدیث کہتی ہے کہ ایک کھجور بھی قیامت والے دن جو حلال مال سے صدقہ کی ہے وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جائے گی۔ اللہ پاک اس کو ایسے قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے پھلوں میں اور کھانے کی چیزوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو تم اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہو، یہاں تک کہ وہ مال خدا کی بارگاہ میں احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ آپ کھانے کی چیزیں، آپ پھل اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اب مال اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اللہ اس کو زیادہ کرتا رہتا ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک لقمے، کھجور کے خوشے، مساکین کو دی ہوئی چیزوں کی وجہ سے 3 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ آپ نے روٹی دی ہے، آپ نے کھجور دی ہے، آپ نے پھل دیا ہے، آپ نے کوئی مال اللہ کی راہ میں دیا، اس ایک چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے اللہ 3 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں بٹھائیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کن کو؟ فرمایا پہلا وہ بندہ گھر کا مالک، مال کا مالک، جس نے اپنے گھر میں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اپنے بیوی کو، اپنے ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے ملازم سے کہا کہ یار یہ مال جو بچا ہے نا، یہ روٹی جو بچی ہے نا، اسے اللہ کی راہ میں دے دے۔ جس نے حکم دیا کہ یہ بھی بخشا گیا، حکم دینے والا۔ دوسرا فرمایا وہ گھر کی بیوی، زوجہ کا لفظ ہے حدیث میں، وہ گھر کی عورت، گھر کی وہ ماں، گھر کی بہن، بیٹی، جس نے اس مال کو درست کیا، مطلب سب کھانا تھا بچا ہوا، اس نے اس کو فریش کر دیا، دوبارہ اس کو کٹھا چھٹھا کر کے صحیح سیٹ کر دیا۔ جس نے یہ گھر کا وہ مال درست کیا، فرمایا اللہ اس کو درست کرنے کی وجہ سے جنت عطا فرما دیتا ہے کہ یا مالک نے صدقہ ہے، اس کو بھی اللہ دے رہا ہے جنت، اس لیے کہ اس نے درست کیا۔ تیسرا وہ بندہ کون؟ کہ گھر کا وہ خادم، گھر کا وہ ملازم جو اس کھانے کو اٹھا کر غریب تک لے گیا۔ 3 بندے بخشے گئے، گھر کا مالک، گھر کی بیوی اور گھر کا خادم اور ملازم۔ فرما اللہ پاک 3 بندوں کو اس ایک صدقے کی وجہ سے، بلکہ حدیث میں اس ایک لقمے کی وجہ سے، کھانے کے ایک لقمے کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک بندے کو چاہیے اپنے چہرے کو آگ سے بچائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ فرمایا اگرچہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، ایک کھجور بھی صدقہ کرو گے، اللہ تمہارے چہرے کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لے گا۔ یعنی دوزخ کی آگ سے بچنا۔ میں نے پیچھے حدیث پڑھی کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، قیامت والے دن حساب ہونے سے پہلے
50,000 سال کا دن ہے اور 25,000 سال تک تو حساب ہی شروع نہیں ہونا. تانبے کی دہکتی زمین ہے, سورج سوا نیزے پر ہے, لوگوں کو ننگے بدن ننگے پاؤں تانبے کی زمین پر کھڑا کیا. اب وہ جو 25,000 سال کا عرصہ بندے نے گزارنا ہے, تو یا رسول اللہ یہ کیسے گزاریں گے؟ فرمایا صدقہ کرو, اللہ تمہارے صدقے کو تمہارا سایہ بنا دے گا. حساب ہونے سے پہلے پہلے تمہارا صدقہ تمہارا سایہ بن کر آ جائے گا اور تم اس صدقے کے سائے کے اندر رہو گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو, اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. صبح کے ٹائم پہ جو صدقہ دے کر نکلے, حدیث کہتی ہے اللہ فرشتوں کو اس کی حفاظت پر لگا دیتا ہے. فرشتوں اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی یہ عام چیز نہیں ہے کہ ہم گھر سے نکلے صبح صدقہ کر کے آ گئے تو کوئی نہیں, خیرہ کیا نہ کیا. نہ, فرمایا جو صبح کے ٹائم پہ صدقہ کر کے نکلتا ہے اللہ پاک فرشتے اس کی حفاظت پر لگا دیتا ہے. اے ابن آدم, حدیث ہے, اے ابن آدم اپنے مال میں سے کچھ میرا حصہ میرے پاس بھیج. حالانکہ مال اللہ کا ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے اے ابن آدم اپنے مال میں سے میرا حصہ میرے پاس بھیج. میرے مالک کس لیے؟ فرمایا جب تم میرا حصہ میرے پاس بھیج دے گا, نہ یہ تیرا مال جلے گا, نہ یہ تیرا مال غرق ہوگا, نہ یہ تیرا مال چوری ہوگا. میں تجھے تیری حاجت کے مطابق جو تجھے چاہیے ہوگا وہ عطا کرتا جاؤں گا. ایک شخص نے عرض کی حضور میرے رزق میں کمی ہو گئی ہے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کسی بوڑھے کے آگے سے تو نہیں گزر گیا, بوڑھے کے آگے سے گزر گیا تو تیرے رزق میں کمی آ جائے گی. تینے صدقہ تو نہیں روک دیا, صدقہ روک دے گا تو بھی رزق میں کمی آ جائے گی. یا رسول اللہ میرے رزق میں کمی ہو گئی ہے. فرمایا دیکھ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی, جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اللہ اس کے رزق میں بھی تنگی پیدا کر دیتا ہے. صدقہ کرنا چھوڑ دے اللہ اس کے رزق میں بھی تنگی پیدا کر دیتا ہے. جو بڑے بزرگوں کا ادب و حیا کرنا چھوڑ دے اللہ اس کے رزق میں بھی تنگی پیدا فرما دیتا. تو اس لیے اللہ کی راہ میں دینے سے نہ مال غرق ہوگا نہ چوری ہوگا اور ضرورت کے مطابق ملتا جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ فرماتے ہیں نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچاتی ہے, نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچاتی ہے اور روزہ تجھے دروازے تک پہنچاتا ہے, یعنی جنت کے. مال تیرا آدھا راستہ, نماز تیرا آدھا راستہ طے کروائے گی اور روزہ تجھے جنت کے دروازے تک پہنچائے گا اور صدقہ تجھے خدا کی بارگاہ تک لے جائے گا. یعنی نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا اور صدقہ بھی کرنا ہے. صرف نماز پڑھ کے روزے چھوڑ کر, صرف روزے رکھ کے نماز چھوڑ کر, صرف نماز روزہ رکھ کے صدقہ چھوڑ کر نہ, سارے کام کرنے پڑیں گے. اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اور حساب و کتاب سے دینا پڑے گا تاکہ اللہ پاک اسے ہمارے لیے آگے ذریعہ نجات بنا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے کسی تنگ دست بندے کو مہلت دے دی, صدقہ کرنے کی اگلی شکل, جس نے کسی تنگ دست بندے کو قرضہ دیا پھر بعد میں مہلت دے دی, اس سے کہا چل کوئی نہیں خیر ہے دے دینا. فرمایا قیامت والے دن بندہ اس مہلت دینے والے کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا, اسے مہلت دے دیتا. حضرت سیدنا ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے میں جو سب سے پہلے جگہ پائے گا, جس سے سب سے پہلے اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی, یہ وہ بندہ ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی ہوگی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ وقت پالے, یا اس نے اسے قرضہ معافی کر دیا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے قرض دار سے کہا, جس نے پیسے دینے تھے اسے کہا تم نے میرا مال رکھا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ مال تجھ پر صدقہ کر دیا, اور اس بندے نے اپنے قرض کی رسید کو پھاڑ دیا, اللہ پاک ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا. مہلت دے دینا, بندے کے ساتھ نرمی کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سڑک پہ سے گزرے تو ایک شخص نے گدھے کے چہرے پر مارا. آقا نے فرمایا لعنت ہو اس بندے پر جس نے گدھے کے چہرے پر مارا. حضور کس لیے؟ فرمایا خدا اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ گدھے کے چہرے پر بھی مارا جائے.
جانور کے ساتھ ظلم کرنا، انسان کے ساتھ ظلم کرنا، بد کلامی کرنا، اس کو جان بوجھ کے تکلیف میں ڈالنا، طرح طرح کی پریشانیاں دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں۔ وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، وہ اپنا عہدہ اور مرتبہ استعمال کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے لوگوں کو کسی طریقے سے بھی تکلیف میں ڈالا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جس نے مہلت دے دی، جس نے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کو پیدا فرما دیا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی راستہ ایسا نکالا، حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے جس بندے نے سڑک پہ سے پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، اللہ پاک اس بندے کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی آسانی پیدا کر دینا، کسی کے لیے، مسلمان کے لیے سہولت پیدا کر دینا، اللہ پاک نے اس کے لیے بڑی رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بے شمار روایات میں موجود، بے شمار احادیث میں موجود، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے مروی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کے ٹائم کے قریب فرمایا لوگوں سنو، صحابہ آقا علیہ السلام کی ازواج آقا علیہ السلام کے پاس تھی، تو کہنے لگی حضور آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو بتائیے کہ قیامت ہم آپ کے جانے کے بعد سب سے پہلے ہم میں سے کون آپ سے آ کر ملے گا؟ بیویوں نے سوال کیا، میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو آخرت میں سب سے پہلے آپ سے جا کر ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہے، جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ بیوی میرے پاس سب سے پہلے آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے سب نے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، بھئی کس کا ہاتھ لمبا ہے؟ تو آقا کی بارگاہ میں سب سے پہلے کس نے پیش ہونا ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کی زوجہ، ان کا ہاتھ زیادہ لمبا تھا، تو سب کہنے لگی کہ اس نے سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے کیونکہ ان کا ہاتھ لمبا ہے۔ لیکن انتقال سب سے پہلے حضرت زینب کا ہو گیا۔ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو پھر آپس میں باتیں کرنے لگ پڑی کہ جو آقا نے فرمایا تھا نا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا سب سے پہلے اس نے میرے ساتھ آنا ہے، اس سے مراد ہاتھ کی یہ لمبائی نہیں تھی بلکہ اس سے مراد یہ تھی جو صدقہ سب سے زیادہ دیتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سن کے آپ اپنے روزے کو ٹھنڈا کیجئے گا اور اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیجئے گا، جو چاہ رہا ہے کہ قیامت والے دن اور مرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیشی ہو جائے اور حضور ہمیں ملے، اسے چاہیے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھیجتا رہے، غریبوں کی مدد کرے، وہ مرنے کے بعد آقا کی زیارت سے بہریاب ہو جائے گا، اللہ پاک اسے اپنے حبیب کی زیارت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص نے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس صدقے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، ہمیں اس کے بارے بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس صدقے کا ثواب ہے جسے تو صحت کی حالت میں دیتا ہے، یعنی ایک بندہ مرنے کے قریب ہے، بیمار ہے، اسے پتا ہے میں نے تو مر ہی جانا ہے، چلو کو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں دے جائے، فرمایا نہیں، وہ بھی ہے ثواب، لیکن زیادہ ثواب اس صدقے کا ہے جو بندہ صحت کی حالت میں دیتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا جس بندے کو بخل کا ڈر، جس بندے کو فقیری کا ڈر ہے کہ یار میں دوں گا تو کہیں غربت نہ آ جائے، کہیں بھوک نہ آ جائے، فرمایا جس کو فقیری کا ڈر ہو وہ بندہ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا اللہ اسے بھی بے شمار ثواب عطا فرماتا۔ ہاں جس بندے کی جان یہاں پہ آ جائے، جان حلق میں پھنس جائے، اب وہ کہے فلانا فلانے کو دے دینا، فلانا فلانے کو دے دینا، فلانا فلانے کو دے دینا، آقا نے فرمایا اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی فلانے کا ہو چکا ہے کیونکہ یہ تو مر گیا، اس کی تو جان نکل رہی ہے، تو اب یہ تو مال دوسرے کا ہو گیا۔ ثواب اس صدقے کا ہے کہ جو اس نے صحت کی حالت میں کسی کو دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھے،
اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، تنگی بڑی ہے ایک. دوسرے نے کہا حضور راستہ میرا محفوظ نہیں ہے، میں سفر کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز بتائیے میرا راستہ محفوظ ہو جائے، میرا سفر محفوظ ہو جائے. پہلے نے کہا حضور کچھ ایسا بتائیے میری غربت دور ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں تک اس بندے نے سوال کیا کہ میرا راستہ محفوظ ہو جائے، میرا آنے جانے کا سفر محفوظ ہو جائے، فرمایا بہت جلد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک قافلہ بغیر کسی محافظ کے نکلے گا اور اسے کسی بندے کا راستے میں خطرہ نہیں ہوگا، وہ بغیر خوف و خطر کے سفر کرے گا اور اسے کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا. یہ زمانہ کب آیا؟ جب حضرت عمر بن خطاب نے حکومت کی تھی. ایسا زمانہ آیا کہ لوگ سفر کرتے تھے، کسی بندے کو کسی ڈاکو چور کا خطرہ نہیں تھا. انہیں پتا تھا کہ عمر کی حکومت ہے، پکڑے گئے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم ڈاکہ مارتے پکڑے گئے تو ہمیں یا تو ہمارے گلے میں پھندا ڈال دیا جائے گا جو قرآن نے سزا بیان کی ہے، یا ہماری ایک سائیڈ کا ہاتھ اور ایک سائیڈ کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا. کوئی ڈاکہ نہیں مارتا تھا، لوگ اتنے ڈرتے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رہا ٹائم فقر و فاقہ کا، بات رہی فقر و فاقہ کی کہ میری غربت دور ہو جائے، میری تنگی دور ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ ٹائم نہ آ جائے ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے مگر اسے کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے. قیامت آنے سے پہلے ایک بندہ صدقہ لے کر نکلے لیکن اسے صدقہ لینے والا کوئی نہ ملے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر آقا نے فرمایا وہ بندہ مال لے کر نکلے گا مگر اسے کوئی بندہ غریب نہیں ملے گا جس کو وہ بندہ مال دے کر آئے. یہ ٹائم کب آیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ٹائم آیا. وہ مال لے کر ان کے ٹائم پہ ایک بندہ نکلا، صرف 2 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی، لیکن ان 2 سالوں کے اندر ایسی حکومت کر گئے کہ وہ مال لے کر نکلتے انہیں کوئی غریب نظر نہ آتا بندوں کو کہ صدقہ دے کر کس کو جائیں. ہر بندے کا بیت المال میں سے وظیفہ مقرر تھا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، بوڑھوں کے وظیفے مقرر تھے اور لوگ اپنے گھروں میں بڑی اچھی بھلی زندگی بسر کر رہے تھے. اور بندہ صدقہ لے کر واپس اپنے گھر میں جاتا تھا کہ میں صدقہ کس کو دوں، میرے پاس صدقہ لینے والا کو بندہ نہیں مل رہا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. قیامت کا دن ہے بڑا سخت. ابھی جس بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ابھی کوئی شدید گرمی نہیں آئی، درمیانہ سا موسم ہے، ابھی جس بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے شام تک اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اس کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. تو ابھی دن بھی بہت بڑے نہیں ہیں، گرمی بھی بڑی شدید نہیں ہے، 12-13 گھنٹے 14 گھنٹے کے اندر اندر اس نے روزہ مکمل کرنا ہے. قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، تانبے کی زمین ہے، سورج ہوا نیزے پر ہے، آگ برسا رہا ہے، ننگے بدن ننگے پاؤں بندے زمین پر کھڑے ہیں. فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا سب سے پہلا بندہ ایسا بادشاہ جو عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرے، نا انصافی نہ کرے. لازمی نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہی کرے، آپ کو جس چیز کا حکمران بنایا اگر آپ وہاں پر 2 نمبری کر رہے ہیں قیامت والے دن گریبان پکڑا ہی جانا ہے. جس کو کوئی منصب ملا اور اس منصب کا اہل نہیں تھا، حدیث کہتی ہے وہ گویا کھنڈی چھری سے ذبح کر دیا گیا. عہدہ مل گیا، چل دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے کیویں کرنا ہے، لو تو صحیح نا ایک بار عہدہ، لیکن وہ بندہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کے لوازمات. آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بیوی بچے آپ کی کفالت میں ہیں، آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، آپ ایک کمپنی کے سربراہ ہیں، آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے. ملازم آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، وہ بیچارے آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا باس کبھی تو ہماری طرف نظر کرم کرے گا نا، ہم بھی نظر کرم لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی ہمارے حال پر بھی رحم ہو جائے گا. وہ اپنی مستی میں لگا ہے، فرمایا قیامت والے دن پکڑا جائے گا. گھر میں بیوی بچے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی تو ہمارے والد کو رحم آئے گا، ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ہماری بھی عید آئی ہے،
ہمارا بھی رمضان آیا ہے، ہماری بھی شادی بیاہ آئی ہے، وہ بیوی بچے اس کا منہ دیکھ رہے ہیں، ساتھ کام کرنے والے ملازم اس کا منہ دیکھ رہے ہیں، اس کے متحد کام کرنے والے اسے دیکھ رہے ہیں، وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، قیامت والے دن یہاں سے پکڑا جائے۔ اور اگر اس نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے تو اب اس جملے کا اس بندے کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا فرض بنتا آپ اس کو سبحان اللہ کی داد دے۔ فرمایا اگر عدل و انصاف کرتا ہوا میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، لوگ تانبے کی دہکتی زمین پر ہوں گے، میں انصاف کرنے والے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ دوسرا وہ بندہ تھا جوان، دل مسجد کے ساتھ لگ گیا، اللہ کے دین کے ساتھ دل جڑ گیا، تھا جوان، ذرا رک کے میرا مسئلہ سمجھ لیجئے گا، تھا جوان، دل اس کا مسجد کے ساتھ لگ گیا، نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، جوانی کی امنگیں روک دی، حدیث میں لفظ ہے جوانی کی امنگیں روک دی، مسجد کے ساتھ دل لگ گیا، فرمایا اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمایا۔ اس پہ سبحان اللہ کہیں، ذرا مجھے اگلی بات کہنی ہے۔ ایک نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جوان آدمی ہے، جوان لڑکا ہے، مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک کا آ کے ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے کے، عرش کے سائے کے، عرش کے سائے کے نیچے، کیونکہ قرآن پڑھ رہا ہے نا مسجد میں، اس کا دل جڑ گیا نا مسجد کے ساتھ، اس کا مسجد کے ساتھ تعلق بن گیا نا، اس کا خدا کے گھر سے تعلق بن گیا، ایسے ہی ہے، اس کا خدا کے گھر کے ساتھ کیا بن گیا؟ تعلق، اس کا رشتہ ہو گیا خدا کے گھر کے ساتھ۔ وہ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، پھر دوسری کے انتظار میں پھر آ جاتا ہے۔ جوانی کا عالم ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسجد میں۔ کیا کر کے آئے ہو؟ نماز پڑھ کے۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ نماز پڑھنا۔ اب جملے پہ غور کریں نا، کہاں سے آئے ہو؟ مسجد سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسجد میں۔ کیا کر کے آئے ہو؟ نماز پڑھ کے۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے۔ اچھا رات کہاں تھے؟ مسجد میں۔ صبح کہاں تھے؟ مسجد۔ یہ جملے اس کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ، اس کا تعلق مسجد سے جڑ گیا، وہ خدا کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ اس بندے کی بات ہے جس کا دل مسجد سے جڑ جائے۔ ذرا غور و فکر کرنی ہے، پورے شہر میں، پورے ضلع میں، پورے علاقے میں ایسے کون کون سے بندے ہیں جن کا تعلق ہی نرا مسجد کے ساتھ ہے۔ سب سے اولین مصداق اس حدیث کا مسجد کے امام ہے، نمازی بعد میں، دوسرے عام نمازی بعد میں، کیونکہ وہ تو کبھی گھر چلے جاتے ہیں، کبھی آ گئے کبھی نہ آئے، پڑھ لی نہ پڑھی، کبھی وہاں پڑھ لی کبھی یہاں پڑھ لی۔ وہ جو مسجد کا امام ہے نا، اس کا 24 گھنٹے کا تعلق مسجد کے مصلی کے ساتھ۔ اس پہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ خیر کرے گا، بخشش ہو جائے گی آپ کی، سبحان اللہ۔ فرمائیں ذرا مسجد کے امام کے نام پر بھی سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اس پر بھی عادت بنائیں۔ جعلی پیروں کے ناموں پہ نعرے مارنے والی قوم امام پہ بھی سبحان اللہ فرماتے ہیں۔ مہربانی فرماؤ ذرا، 2 نمبر پیروں کے پیچھے دھمالے ڈال ڈال کے مرنے والے ہو گئے ہو آپ، بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ مسجد کا امام بیچارہ منہ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر میں اپنا سلام تے چاجنا لے لو۔ یعنی یہ حالت ہم نے، یہ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ جس بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے، امام کا بھی نہیں بھی جڑا نا تو کسی مقتدی کا جڑا ہی نہیں ہے۔ امام کا سب سے پہلے جڑا ہے، وہ ٹرین کا انجن ہے، وہ ٹرین کا کیا جی؟ انجن۔ اس نے گاڑی کھینچ کے لے کے جانی، اگر امام کی نہیں ہوئی تو پھر کسی کی نہیں ہوئی، امام کی ہو گئی تو سب کی ہو گئی، وہ انجن ہے نا۔ اگر انجن ہی لاہور نہیں پہنچا تو آپ پہلے پہنچ جائیں گے، آپ تو پیچھے رہ جائیں گے نا۔ تو جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے۔ اور آگے سنیے گا، تیسرا وہ بندہ، ایسا شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، مجھے بتاتے بھی، بعد میں ملتے بھی ہیں کہ بلکہ
ایک بزرگ یہاں بیٹھ کے جمعہ پڑھتے تھے تو ان کے بیٹے مجھے بتا رہے ہیں، کہتے جی ہم نے اپنے والد صاحب کو کہنا فلانی مسجد میں آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے لے جاؤں گا، نہیں یار میں اتنے انڈا تلا ہی جانا ہے۔ کس لیے جانا ہے؟ اس لیے یار میں نہیں نہ پڑھنے جانا تھا۔ پھر بندے میں اگلے ہفتے پوچھتے یار تو پچھلی باری آیا نہیں سی، تو یہ جو پچھلی باری آیا نہیں ہے، یہاں بیٹھا نہیں ہے، آ گئے ہو بھائی پڑھ لیا جمعہ، یہ اللہ کے لیے تعلق ہے، یہاں کو کاروبار تو نہیں نہ ہونا۔ ہاں بھائی پچھلے جمعے آئے تھے، ہاں آیا تھا، یار نظر نہیں آیا، سلام نہیں لیا تو نے، میں ذرا جلدی چلا گیا۔ یہ کس کے یہ تعلق ہو رہا ہے؟ سلام کا تعلق ہو رہا ہے، ملنے کا تعلق ہو رہا ہے۔ یہ جو مسجد میں ایک دوسرے سے تعلق بن رہے ہیں، ایک غریب آدمی سڑک پہ جا رہا ہے، آپ نہیں جانتے وہ کون ہے، اس نے سر پر بوجھ اٹھایا ہوا جا رہا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا، کیوں بٹھایا؟ یہ تعلق اللہ کے لیے، یہ تعلق اللہ کے لیے۔ آپ نے گھر میں کھانا پکایا، آپ نے دیکھا محلے میں فلانا بندہ غریب ہے، آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے وہ، آپ اس کے گھر میں دروازہ بجا کے بڑی عزت سے دے کر آئے، یار یہ ہماری طرف سے تحفہ رکھ لینا، یہ کیوں دے کر آئے؟ یہ تعلق کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے کسی غریب آدمی کو پیسے دے دیے کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، بڑے روزے سخت چل رہے ہیں، یہ تو رکھ لے، تیری بچیاں تیرے بیٹے تیری بیوی روزہ رکھتی ہے، یہ میرے پاس سے خرچہ پانی رکھ لے، اپنے بچوں کا افطار وغیرہ کروا دینا۔ کیا اس نے آپ نے اس کا کوئی قرضہ دینا تھا جو دیا اسے؟ نہیں، آپ نے کیوں سے دیا؟ یہ تعلق کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ تعلق اس لیے اللہ کے لیے۔ آپ کو کوئی عالم دین نظر آتا، آپ اسے عزت کے ساتھ سلام لے رہے ہیں، کوئی دیندار بندہ نظر آتا، آپ عزت کے ساتھ سلام رہے ہیں، احترام کے ساتھ۔ ایک عالم دین نے ہاتھ میں ڈنڈا تھوڑی پکڑا، اس نے آپ کے سر پہ مار دینا، اس نے آپ سے سلام لیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے سلام لیا، آپ نے اس کے احترام کیا، حال چال پوچھا، کس لیے؟ کیا وہ بہت بڑا کوئی گنڈا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آپ نے تعلق اس 4 5 6 7 فٹ کے بندے کا نہیں، عزت و احترام نہیں کیا، آپ نے تعلق اس آمنہ کے لال کی وجہ سے کیا نا، یہ تعلق اللہ کی وجہ سے ہوا۔ تو کہا جو اللہ کے لیے محبت رکھے، جملے پہ غور فرمائیں، جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے۔ اور 5واں بندہ وہ ہے، یہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص، اپنی زندگی میں پاکی لے آؤ۔ جمعۃ الوداع، آخری جمعہ اس رمضان المبارک کا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں ہمارے گھر میں اگلے رمضان تک کیا ہونا ہے۔ میں نے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہم نے 2 جنازے اٹھائے ہیں، ہمارے والد کا، اپنے بھتیجے کا، گھر سے اپنے سے، پتہ نہیں کس کے گھر میں کیا ہو جانا اگلے رمضان تک، اس نے خود بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ایک ہم نے جوان اٹھا لیا کہ بوڑھا اٹھا لیا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جوان ہوں مجھے کیا ہو جانا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بچہ اسے کیا ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جوان زیادہ توجہ فرمائیے گا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جوانوں نسخہ دے رہا ہوں جنت میں جانے کا، آپ میرے پاس آ گئے ہو، چل کر سفر کر کے میرا فرض بنتا آپ کو جنت کی پٹری پر ڈال دوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیسے لیے، میں یہ حدیث مکمل کرتا ہوں اس سے پہلے ایک تحفہ دے جاؤں آپ کو، آپ نے پیسے لیے، ایک ایسی عورت کے گھر چلے گئے جو زنا کرتی تھی، دروازے پر دستک دی، اسے پوچھا ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے، اس نے کہا اتنے لیتی ہوں، اس کو پیسے دیے، اس کے گھر چلے گئے، وہ اب تیار شیار ہو کے بیٹھ گئی کہ ابھی اس نے پیسے دیے ہیں تو یہ ظاہر غلط کاری کرے گا۔ آپ نے وضو کیا، مصلی پر بیٹھ گئے، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا باتیں نہ کر، تجھے میں نے رات کے پیسے دیے ہیں، باتیں نہ کر، یہ رات میری ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ گئے، اسے بھی کہا وضو کر کے آ، وہ کہنے لگی اس چیز کے پیسے نہیں دیے۔ آپ نے کہا میں نے تجھے رات کے پیسے دیے ہیں، وضو کر کے آ، وضو کروایا، مصلی بچھوایا، وہ کونے میں کھڑی ہو جا، وہ کونے میں کھڑی ہو گئی، یہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، اسے بھی کہا نماز شروع کر لے، اس نے نماز شروع کی، وہ سجدے میں گئی، یہ بھی سجدے میں تھے، آنسو بہا کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ سجدے تک میں لے آیا ہوں، آگے دل پلٹ دینا تیرا کام ہے، یہاں تک میں لے آیا ہوں، دل پلٹ دینا تیرا کام ہے، جہاں تک میرے بس میں تھا میں لے آیا ہوں، جوانوں جو میرے بس میں تھا کہ میرا کام ہے آپ کو پیغام پہنچا دینا،
جوان زیادہ توجہ فرمائیے گا، اللہ پاک بزرگوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کس جوان کو؟ فرمایا اس جوان کو جسے کسی حسین عورت نے، کسی بڑے خاندان کی باعزت عورت نے زنا کی دعوت دی اور اس نے آگے سے کہہ دیا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے دل میں خوف خدا آ گیا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ رو پڑا کہ نہیں میں تو خدا سے ڈرتا ہوں۔ کہا جو ڈر گیا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اس جوان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ حضرت مسکی نام کے بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جسم سے خوشبو آتی تھی۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، جوانوں خدا نے تمہیں جوانی دی ہے، تمہارے جسم میں جان ہے، تمہارے جسم میں طاقت ہے، تمہارے پاس جوانی ہے۔ سنیے گا حضرت مسکی نام کے بزرگ تھے، جہاں گزرتے سڑک پہ سے خوشبو آتی، جس گھر میں جاتے جسم میں سے خوشبو آتی، جس دکان پر جاتے جسم میں سے خوشبو آتی۔ تو کسی نے پوچھا یہ آپ کے جسم میں سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ یہ آپ کے جسم میں سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو پہلے تو منع کیا کہ میں نہیں بتاؤں گا، اس بندے نے قسم دی تو رو کر بتانے لگے۔ کہتے میں کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھے دیکھا، میری وضاقتہ بڑی اچھی تھی، وہ گھر چلی گئی۔ اس نے دکان کے مالک کے پاس اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ کپڑے کے تھان لے کر آؤ اور اسے کہو فلانا ملازم بھی ساتھ بھیج دے، ہم کپڑا دیکھ کر واپس بھیج دیں گے۔ میں کپڑے کے تھان لے کر گھر چلا گیا، اس نے اپنی نوکرانی سے کہا دروازے بند کر دو، میں دروازے بند کے اندر پھنس گیا۔ اس نے کہا یا مجھ سے زنا کرو یا شور مچاؤں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ مجھ پر خوف خدا غالب آ گیا کہ یا اللہ میں نے حدیث سن رکھی ہے کہ ایک اس طریقے کی عورت زنا کی دعوت دے اور بندہ بچ کے چلا جائے اللہ اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ میں تمہارے روزہ رکھ کر آئے ہو، دل نرم ہے، میں اس نرم دل پر چوٹ مارنا چاہ رہا ہوں، میں اس نرم دل کو نرم کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت مسکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس عورت نے مجھے کمرے میں بند کر لیا، خادمہ چلی گئی، بچنے کا راستہ کوئی نہ بچا۔ میں نے اس عورت سے کہا رکو میں نے بیت الخلاء جانا ہے، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ میں واش روم گیا، وہاں نجاست پڑی تھی واش روم میں نے ساری گندگی اٹھا کے اپنے جسم پر ملی، ساری گندگی مل کے باہر آ گیا۔ جب میں گندگی مل کے باہر نکلا اس عورت نے دیکھا یہ کیا حرکت کر کے آیا، اسے میرے جسم پر لگی گندگی نظر آئی، اس نے دروازے کھول کر کہا دوڑ جا یہاں سے، تو پاگل نظر آتا ہے۔ پاس ایک تالاب چل رہا تھا، ایک پانی کا نالا چل رہا تھا صاف کا، میں نے جا کر غسل کیا، میں نے کپڑے دھوئے، میں نے 2 نفل پڑھے، رویا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے کوئی نورانی مخلوق آئی، میرے جسم پر کوئی چیز پھیر کر چلی گئی۔ میں رات سویا، مجھے خواب میں بتایا گیا کہ اے فلاں شخص آج کے بعد تیرے جسم سے خوشبو آیا کرے گی، کس لیے؟ تو نے اللہ کی رضا کے لیے جسم پر گندگی کو ملا ہے، اللہ نے فرشتہ بھیج کر تیرے جسم پر جنت کی خوشبو کو مل دیا ہے، اور ہمیشہ سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ خدا را جوانی کو پاک کر لو، اپنی نظروں کو پاک کر لو، اپنی سوچ کو پاک کر لو، اپنی فکر کو پاک کرو۔ جو بندہ جوانی میں توبہ کر جائے، اللہ کو جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے، اللہ کو جوانی کے آنسو بڑے پسند ہیں، اللہ کو جوانی کا گڑ گڑانا بڑا پسند ہے، اللہ پاک کو جوانی کی توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ فلانا بندہ دیکھو توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے یہ قتل و غارت کرے گا مگر یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے اگر جوان توبہ کرتا ہے اس سے خدا اتنا راضی ہوتا ہے۔ جوانی کے عالم میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، ایک جوان آدمی اپنے پاس شراب کی بوتل چھپائے جا رہا ہے، آگے سے حضرت عمر بن خطاب آ گئے، یہ ڈر گیا، اس نے کہا عمر دیکھیں گے تو کوڑے پڑ جائیں گے، شراب کی بوتل ہے، جوانوں توبہ کیسے کرتے ہیں اور اللہ قبول کیسے کرتا ہے؟ شراب کی بوتل یہاں پر، حضرت عمر کا سامنا ہو گیا،
اللہ کی بارگاہ میں رو پڑا کہ یا اللہ کوڑے پڑ جانے ہیں، ایک بار مجھے کسی طریقے سے مالک معافی لے دے، پھر میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، میری ہمیشہ کی توبہ ہے یا اللہ پھر میں یہ نشے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ روتا روتا حضرت عمر بن خطاب کے پاس آ گیا، حضرت عمر بن خطاب پاس آ گئے، کہنے لگے یہ کیا چھپا کر لے کر جا رہا ہے؟ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے یہ کیا چھپا کر لے کر جا رہا ہے؟ ابھی لے کر شراب آ رہا ہے، کچھ سالوں نہیں لگتے ولی بننے میں، کوئی مہینوں نہیں لگتے ولی بننے میں، ولایت کہاں پر ہے؟ جملہ لے جاؤ کام آ جائے گا۔ رو پڑا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا پڑا، کیا لے کر جا رہے ہو، کیا چھپا رہے ہو؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر کہنے لگا حضرت سرکہ لے کر جا رہا ہوں، تھی شراب۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے نکال کر دکھا نا، جب نکالا تو خدا کی قسم وہ سرکہ بنا ہوا تھا، وہ سرکہ بنا ہوا تھا۔ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے مالک ایک لمحہ نہیں لگایا، تو نے میری توبہ کو قبول بھی فرما لیا، ایک لمحہ نہیں لگتا کہ یہاں تھا اٹھا کے وہاں پر رکھ دیا گیا ہے، یہاں تھا دوزخ میں اٹھا کر جنت میں رکھ دیا گیا، اس صف میں تھا اٹھا کر اس صف میں کر دیا گیا ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا۔ اور حضرت عمر بن خطاب کا ہی زمانہ ہے، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور چڑیوں کی طرح نرم دل ہے، ہمارے تو دل بھی بڑے سخت ہو گئے، ہمیں تو کسی پر رحم کرنا نہیں آتا، ہمیں تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں آتا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جوان مسجد میں جاتا ہے، چڑیوں کی طرح نرم دل ہے، اور روز جاتا ہے، روز آتا ہے، راستے سے جب گزرتا ایک عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، آج بھی دی ہے، کل بھی دیا، پرسوں بھی دی، اگلے دن بھی دی، ڈر جاتا ہے۔ ایک دن عورت نے کسی طریقے سے گھر بلا لیا، جب گھر بلایا اندر چلا گیا، اللہ کے خوف سے اتنا ڈر گیا کہ قرآن کی آیت پڑھی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، خوف خدا سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عورت نے اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا، باہر گلی میں خوف خدا سے بے ہوش بندہ پڑا ہے۔ گھر والے آئے، اٹھا کر لے کر گئے، پانی کے چھینٹے مارے، اور تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے کیا ہونا ہے، ایک عورت نے مجھے گناہ کے لیے بلایا تھا، مجھ پر خوف خدا طاری ہوا، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ یہ بات کرتے کرتے اتنا رویا، ہچکی بند گئی آنسوؤں کی، ایک لڑی بند گئی، روتا روتا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، فوت ہو گیا۔ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہے آ جاؤ، جس جگہ لانا چاہ رہا ہوں وہاں آ جاؤ۔ اس بندے کو دفنا دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد آئے، پوچھا وہ جوان نہیں آتا مسجد میں؟ کہا حضور وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب کو اس کی قبر پر لے گئے۔ آپ نے پوچھا یہ فوت کیسے ہوا، کیسے ایسے فوت ہو گیا؟ آپ نے فرمایا خوف خدا میں مر گیا۔ ہاں جی خوف خدا میں مر گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب اس قبر والے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا جو اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا ہوا پیش ہو جائے اللہ اسے 2 جنتیں دیتا، بتا تیرا کیا بنا؟ تو وہ قبر کے اندر سے کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خوف خدا سے مر جائے اے عمر اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے۔ اے عمر اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما بھی دی ہیں، میں 2 جنتوں کے اندر ٹہل رہا ہوں۔ نماز جمعہ ادا کرنے والوں، روزہ بھی رکھا ہے، خدا کے گھر میں بھی آ گئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے بھی آ گئے ہو، آج جمعۃ الوداع میں بھی آ گئے ہو، قبولیت کے سارے معاملات پورے ہیں، فرض پڑھنے ہیں، آج روزہ بھی رکھا ہے، روزے کی حالت میں بھی دعائیں قبول، مسجد میں بیٹھ کر بھی دعائیں قبول، نماز جمعہ کے لمحات میں بھی دعائیں قبول، اللہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آج آ گئے ہو، ایسی نیت کر کے جاؤ کہ شیطان تمہیں پھسلا نہ سکے، تمہیں بہکا نہ سکے۔ اور سنیے گا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا وہ بندہ ہے جس نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں، اس ہاتھ سے دیا اس کو پتہ بھی نہ چلنے دیا، بتاتا نہ پھرے کہ میں نے یہ دے دیا، بتاتا نہ پھرے کہ یہ دے دیا، بس چھپا کے صدقہ دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔
اب उसने छुपा के अल्लाह की राह में दिया, फरमाया क़यामत वाले दिन कोई साया ना होगा, खुदा उसे अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। अल्लाह उसे अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। सातवां वो बंदा, सुनिएगा जरा, सातवां वो बंदा जिसके लिए रमजानुल मुबारक से अच्छा कोई टाइम नहीं आता। सातवां बंदा जिसको अल्लाह अर्श के साए के नीचे जगह देगा, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया, तन्हाई में खुदा को याद किया, अल्लाह के खौफ से आंखों से आंसू निकल गए, एक मच्छर के पर जितना आंसू भी निकल गया, अल्लाह उस पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। उफाज से दुआएं करवाएं, पीरों से दुआएं करवाएं, अल्लाह मेहरबानी फरमाता है। पर कभी तू भी तो मुसल्ला बिछा के बैठ, कभी तू भी तो घर के नुक्कड़ में बैठ। या अल्लाह बेटियां हैं बेटा नहीं हो रहा, या अल्लाह बेटे हैं बेटी नहीं हो रही, या अल्लाह कारोबार नहीं चल रहा, मुझे कह दिया दुआ का टाइम मिला मिला ना मिला ना सही। जो आपने खुद आंसू बहाना है, जो आपको तड़प है वो किसी और को थोड़ी है, जो आपने गिड़गिड़ा के मांगना है। या अल्लाह जब बंदा मांगता है तो फरमाया अल्लाह बड़ा ही राजी होता है जब अल्लाह का बंदा अल्लाह से मांग रहा हो। दुनिया के किसी बंदे से कभी मांगा, कभी दे कभी ना दे, रब से मांगा राजी हो गया कि मेरा बंदा जानता है कि मैं ही देने वाला हूं। इसलिए अल्लाह की बारगाह में आओ। और जो आखिरी आज की बात मैंने आपसे करनी है, अल्लाह की राह में लग जाओ, पैगाम ले जाओ। हजरत मुहद्दिस तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैं आपको सुना चुका और दोहराना चाह रहा हूं जुमातुल वदा के अंदर। हजरत मुहद्दिस तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कहते हैं मैं छोटा सा था, मेरे साथ 2-3 तालिब इल्म और भी थे। हमें पता चला फलाने शहर में एक बंदा कुरान पढ़ाता है, एक ऐसा इदारा, एक ऐसा मदरसा है जहाँ पर कुरान और हदीस को पढ़ाया जाता है। हम चल पड़े पढ़ने के लिए। जब उस मदरसे में पहुँचे तो उन्होंने कहा हम सिर्फ इल्म पढ़ाएंगे, हमारे पास खाना नहीं है जो खाना तुम्हें दें। हमने कहा इतने दिन कैसे रुकेंगे अगर खाना नहीं दोगे तो। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे हमने जमा किए, जमा करके उन पैसों को हमने एक दुकानदार को दिए। उसे कहा कि चंद दिन हमने यहाँ पर रुकना है, चलो जितने दिन पैसे हैं उतने दिन तो खाते जाते हैं, जब पैसे ख़त्म होंगे फिर चले जाएंगे। उतने दिन पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुरान और हदीस सीख लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे। हमने वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे पैसे ख़त्म हो गए, आधा कोर्स हुआ, आधा हमने पढ़ा। हज़रत मुहद्दिस तबरी आज से तकरीबन 1100-1200 साल पुराना इमाम है। हुज्जत और दलील समझा जाता है उस इमाम को। वो इमाम, आप कहते हैं कि हमने पढ़ा, आधा कोर्स हुआ, वो दुकान वाले के पास गए, उसे जाकर कहा कि हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। उसने कहा हो गए हैं। उसने हमने सामान बांधा था, हमने कहा तेरा को लेना देना तो हमें बता, ताकि हम थोड़े बहुत अगर हैं तो कोई मेहनत मजदूरी करके तुझे दे के चले जाएं। उसने कहा नहीं पूरे हैं। हमें वो कहने लगा तुम जा रहे हो? हमने कहा हम जा रहे हैं। उसने कहा क्यों जा रहे हो? हमने कहा इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। क्या तुम्हारा कोर्स भी पूरा हो गया? कहा नहीं मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ। तो कहा फिर क्यों जा रहे हो? कहा पैसे कोई नहीं, रोटी कहाँ से खानी है। उस बंदे का जवाब सुनिएगा। और वो जो मदरसे तक बंदे बैठे हो ना, मैं सबसे मुखातब हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है मैं हर बंदे से मुखातब हूँ। उस बंदे ने जब ये बात सुनी ना तो तड़प गया, कहने लगा मैं मुसलमान तो नहीं, मैं तो यहूदी हूँ। दुकानदार कहने लगा पर इतना भी बुरा यहूदी नहीं हूँ कि तुम्हें 2 टाइम की रोटी ना दे सकूं। बंदे कुरान पढ़ने गए हैं, बंदा आगे यहूदी निकल आया। दुकानदार कहने लगा मैं इतना भी बुरा नहीं, यहूदी हूँ, यहूदी पर इतना भी बुरा नहीं कि तुम्हें 2 टाइम की रोटी ना दे सकूं। कब फिर कहने लगा तुम ये करो, तुम खाओ पियो, मैं खाता लिखता जाता हूँ, जब तुम पढ़ के फारिग हो जाओगे, दिहाड़ियाँ करना, मेहनत करना, मजदूरी करना, मुझे पैसे दे के चले जाना, तुम पढ़ के अपना कोर्स पूरा कर लो। ये कहते हम पढ़ने लग पड़े, हमारा कोर्स पूरा हो गया। हम दुकान वाले के पास गए कि हमारा खाता बता कितना बना है, ताकि हम दिहाड़ियाँ करके तेरे पैसे दे के चले जाएं। उसने कहा तुम्हारा कोर्स पूरा है? हमने कहा पूरा है। पढ़ लिया तुमने? सारा पढ़ लिया। कुछ रहा तो नहीं गया? कहा नहीं रहा, सारा कुछ मुकम्मल हो गया। उस बंदे ने आगे से आंखों में आंसू हैं और रोकर कहने लगा यार मैंने तो तुम्हारा खाता लिखा ही कोई नहीं है।
کا کھاتا کیوں نہیں لکھا؟ اہل دل کی نظر بات ہے، باقی چاہے تھوڑی دیر کے لیے مجبور ہو کر بیٹھ جائیں، لیکن اہل دل سے مخاطب ہوں، اہل نظر سے مخاطب ہوں۔ وہ کہنے لگا بھی تو یہ کر کہ میں نے تمہارا کھاتا نہیں میں نے بنایا، جاؤ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا تو نے کھاتا کیوں نہیں بنایا؟ اس نے کہا کھاتا اس لیے نہیں بنایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نبی میرے نبی سے نہ کہیں کہ کیسا تیرا امتی تھا، میرے 2-3 امتیوں کو 2 ٹائم روٹی نہ دے سکا، کہیں میرے نبی کو شرمندگی نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کا امتی کہہ رہا ہے اب ہم نے اپنے گریبان پہ غور کرنا ہے کہ اب ہمارے نبی کو شرمندگی نہ ہو جائے۔ جو ہم کر رہے ہیں نا، کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے شرمندگی نہ ہو جائے آقا کی ذات کو۔ سرکار غوث اعظم کعبے کا خلاف پکڑ کے رو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میرے عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا۔ کسی نے پوچھا کس لیے؟ کہتے ہیں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے یا اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کا سامنا کیسے کروں گا؟ حضرت محدث تبری کہنے لگے ہم نے سامان باندھا، ہم آ گئے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اگلے سال حج کرنے چلے گئے۔ میں آپ احباب کا چند منٹ لے رہا ہوں، جمعۃ الوداع ہے، ہم اگلے سال حج کرنے چلے گئے، حج کیا، طواف کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہی یہودی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا چولا پڑھنا، ہم نے کہا کہیں بھلیکھا نہ لگ رہا ہو، چولا نہ پڑھ رہا ہو، یہ وہی یہودی ہے؟ ہم جا کر پاس اس سے پوچھا تو یہودی نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگا خبردار مجھے یہودی نہ کہنا۔ تو تجھے کیا کہیں کہ وہ جس رات تم آئے ہو نا واپس، میں نے تمہیں کہا کہ میں نے تمہارا کھاتا نہیں لکھا، اس رات میری قسمت جاگی، میرے خواب میں حضور آ گئے، آقا میرے خواب میں آ گئے، مجھے کہنے لگے تو نے میرے امتیوں کا کھاتا کیوں نہیں بنایا؟ میں نے کہا حضور اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرمندگی نہ ہو، حضور اس لیے کھاتا نہیں بنایا کہ کہیں میرے نبی کو شرمندگی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو موسیٰ کا امتی ہو کے اس لیے کھاتا نہ بنائے کہ تیرے نبی کو شرمندگی نہ ہو، ہم اللہ کے حبیب ہو کے تجھے لوگوں کے کھاتے میں رہنے دے؟ حضور پھر فرمایا آ تجھے کلمہ پڑھا کے میں اپنے کھاتے میں لینے آیا ہوں، آج میں تجھے امتی بنانے آیا ہوں، آجا میں تجھے امتی بناتا ہوں۔ لوگوں جو اس طریقے کے کھاتے کھول لیتا ہے پھر اس کے کھاتے آقا کی بارگاہ میں کھل جاتے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔